دنیا اسلام کے مشہور و معروف مکاتب تصوف کا ذکر کرنا بھی نہایت ضروری ہے۔ اسلامی تصوف کا کوفی مکتبہ فکر، اسلامی تصوف کا بصری مکتبہ فکر، جناب سید رئیس احمد جعفری ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس رقم تراز ہیں۔ ان مدارس میں فقہ، حدیث، علوم الفقہ، شعر اور علم کلام کی طرف بہت کم توجہ کی جاتی تھی۔ یہاں پر خاص الخاص طریقے پر زور دیا جاتا تھا، اور وہ یہ تھے: ریاضت قلب، مجاہدہ نفس، روح کی صفائی اور جلا۔ کوفہ کا مدرسہ یمنی مکتب خیال کا تھا۔ یہاں نحو و شعر کی طرف بہت کم توجہ دی جاتی تھی، ظاہر حدیث پر زیادہ زور دیا جاتا تھا۔ یہ مدرسہ شیعہ شیوخ کی سربراہی میں کام کر رہا تھا۔ اس میں مرجئہ عقائد کے عناصر بھی شامل تھے۔ زہد و عبادت میں اس کے جو شیوخ تھے، ان میں حسب ذیل خاص طور پر قابل ذکر ہیں: الربیع بن خثیم، جابر بن حیان، کلیب السیداری، منصور بن عمار، ابو الغناہیہ۔ بصرہ کا مدرسہ تمیمی مکتب خیال کا حامل تھا۔ یہ مدرسہ مذہب اہل سنت کے اصول پر تھا، لیکن یہاں مغربی اور قدری عناصر بھی پائے جاتے تھے۔ یہاں کے شیوخ زہد و عبادت میں حسب ذیل اکابر خاص طور پر قابل ذکر ہیں: حسن بصری، مالک بن دینار، فضل الرقاشی، رباح بن عمرو القیسی، صالح ابن بشر المری، عبد الواحد بن زید۔ اور عین اس وقت جب کوفہ اور بصرہ کے زہد و نفس کے مراکز کی حیثیت حاصل تھی، مملکت اسلامیہ کے دوسرے شہروں میں بھی شیوخ زہد پیدا ہو رہے تھے۔ مثلاً بلاد خراسان میں ابراہیم بن ادہم، شفیق بلخی آخر الذکر اول الذکر کے شاگرد تھے۔ یہ تمام زہاد اور عباد جو پہلی اور دوسری صدی ہجری میں ظاہر ہوئے، ان کے بعد جو لوگ آئے وہ زیادہ تر صوفیاء کے نام سے ملقب ہوئے، لیکن یہ سب اس شجر مبارک کی شاخیں اور ٹہنیاں تھیں جس کی مضبوط جڑ حیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشمہ نور سے سیراب اور مستحکم ہوتی تھی۔ اس کی شاخیں حیات صحابہ کے چشمہ فیض سے بار آور ہوئی تھیں۔ یہ نفوس زکیہ اور قلوب نقیہ وہ تھے جنہوں نے ریاضت اور مجاہدہ سے اپنے وجود کی تکمیل کر لی تھی۔ پھر اس شجر مبارکہ کی شاخیں بڑھیں، کونپلیں پھوٹیں، پتیاں رنگ لائیں، اور پھل اور پھول نمایاں ہوئے، اور فتوحات الہیہ کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ ان سب کا مسلک ایک ہی تھا، یہ کہ دنیا کی رغبت سے کنارہ کشی اختیار کی جائے، اللہ تعالیٰ سے لو لگائی جائے، اور یہ وہ اصول ہے جو صدر اول سے یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور گرامی سے برابر منتقل ہوتا چلا آ رہا تھا۔ اسلامی تصوف کے دو مکاتب فکر، تصوف کا بصری مکتبہ فکر، تصوف کا کوفی مکتبہ فکر۔ بصرہ کا تمیمی مکتبہ فکر اہل سنت والجماعت کا مکتبہ تصوف تھا، جبکہ کوفہ کا یمنی مکتبہ فکر اہل تشیع کا مکتبہ تصوف تھا۔ چنانچہ کتب اسماء الرجال میں ان دو مکاتب فکر کے حضرات علماء و صوفیاء کے حوالے سے حالات و واقعات ملتے ہیں، اور بعد کے ادوار میں تصوف کے ان ہر دو مکاتب فکر کے سلاسل دنیا اسلام کے حصوں میں پھیلے۔ مسلم ایران کے جو ابتدائی تقریباً 600 سال تک اہل سنت والجماعت کی مقتدرانہ حیثیت کا ماتحت رہا، یہاں پر مذکورہ بالا مکاتب فکر نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق راہ و رسم پیدا کیے۔ مشہور صوفی بزرگ مولانا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور تذکرۃ الاولیاء 96 بزرگ اولیاء کے تذکروں پر مشتمل ہے، کہ جن کا تعلق اہل سنت والجماعت کے مختلف مکاتب فکر سے ہے۔
اس سلسلے میں دوسری کتاب نفخات الانس حضرت عبد الرحمن جامی کی مشہور تذکرہ کی کتاب ہے، جس میں 622 حضرات صوفیاء کرام کے حالات درج ہیں۔ اس سلسلے میں ایک تیسری کتاب حلیۃ الاولیاء علامہ ابو نعیم الاصفہانی کی ہے، جو کہ نہایت مبسوط و طویل تذکرۃ الاولیاء کی حیثیت کی حامل ہے، اور اسی طرح کی عربی و فارسی زبانوں میں چھوٹی بڑی کتب تعارف و تذکرہ ترتیب دی گئی ہیں۔ تو ان مذکورہ بالا بزرگ اور قدیم مصنفین و مؤلفین کا تعلق سرزمین ایران سے ہی تھا۔ ان کتب تعارف و تذکرہ سے ہمیں اس بات کا بخوبی طور پر علم ہوتا ہے کہ ایران مسلم عہد کی تاریخ کی پہلی 6 صدیوں میں اہل سنت والجماعت کے کس قدر بزرگ علماء و صوفیاء پیدا ہوئے۔ جناب سالم قدوائی صاحب، ڈائریکٹر ادارہ علوم اسلامیہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، کتاب ایرانی تصوف اور اسلام کے پیش لفظ میں کہ جو ایران کے ممتاز شیعہ عالم جناب سعید نفیسی کی کتاب سرچشمہ تصوف ایران پر ایک نظر کے حوالے سے جناب کبیر احمد جائسی نے پیش کیا ہے، اور جس میں جناب پروفیسر کبیر احمد جائسی نے سعید نفیسی صاحب کے اہم خیالات کو اردو دان طبقے میں پیش کیا ہے، تحریر کرتے ہیں کہ سعید نفیسی ایک اہم شیعہ عالم ہیں، اور ان کا تعلق اس گروہ سے ہے جو ایران گردی میں غلو کی حد تک آگے بڑھا ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دین و مذہب، سیاست و سماج، تہذیب و تمدن اور تاریخ ادب کو ایک خاص نقطۂ نظر سے پیش کرتے ہیں کہ ہر چیز ایرانی الاصل ہے، اور یہاں تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کا سلسلہ زرتشتی عقائد و اعمال سے جوڑ دیتے ہیں۔ آگے خامہ فرسائی کرتے ہیں کہ سرچشمہ تصوف ایران میں بھی سعید نفیسی نے تصوف کی عام تاریخ اور اس کے ابتدائی شخصیات سے اعراض کیا ہے، اور تصوف کی بنیادی نکات اور تعلیمات کا منبع بدھ مذہب کو قرار دیا ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں خاصی طویل بحثیں کی ہیں، زرتشتی اور بودھی تعلیمات کے تانے بانے ملائے ہیں، آریاؤں کی ابتدائی تاریخ، ان کی اصل اور نقل مکانی کا ذکر کیا ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ ہندوستان اور ایران کے آریا دراصل ایک ہی علاقے کے رہنے والے تھے، اور اپنے علاقے سے نکلنے سے قبل ایک ساتھ رہتے اور زندگی گزارتے تھے۔ اس سلسلے میں آگے چل کر انہوں نے دونوں ملکوں کی مشترکہ میراث، خاص طور سے مذہبی یکسانیت کی طرف اشارے کیے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ساسانیوں کے وقت سے ایران کا مذہب بودھی تعلیمات سے پوری طرح متاثر تھا، اور اسلام کے آنے کے بعد بھی وہ اثرات اندرونی طور پر باقی رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ قدیم ایرانی صوفیاء کرام کے اقوال بدھا کے اقوال سے بڑی حد تک ملتے جلتے ہیں۔ اسی طرح سے گوتم بدھ کی زندگی کے بارے میں جو روایات مشہور ہیں، وہ بھی ایرانی صوفیاء کے حالات و زندگی سے مطابقت رکھتی ہیں۔ انہوں نے ابراہیم بن ادھم اور گوتم بدھ کی داستانوں کی یکسانیت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ دونوں ہی کو شہزادہ کہا ہے، اور دونوں ہی نے زندگی کو اس حال میں دیکھا کہ ان کے دل اس سے اچاٹ ہو گئے، اور وہ حقیقت کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ یہ واقعات بڑی تفصیل سے لکھے ہیں، اور اس سے ان کا مقصد یہ ثابت کرنا ہے کہ ایرانی تصوف میں شروع ہی سے ہندوستانی اثرات شامل رہے ہیں۔ اس کتاب میں اور بھی ایسی باتیں ہیں جو ہمارے لیے بالکل نئی اور چونکا دینے والی ہیں۔ خدا معلوم اس کتاب کی اشاعت کے اثرات ایران میں کیا ہوئے اور وہاں کے لوگوں نے اس سے کیا تاثر لیا، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے کہ ہندوستان میں اس کے بارے میں لوگوں کو زیادہ علم نہیں ہے، ورنہ یقینی طور پر اس میں بیان کی گئی بہت سی باتیں جو شیعت پر ضرب لگاتی ہیں ایک نئی بحث کا آغاز بنتی۔ ممکن ہے اردو میں اس کی موجودہ تلخیص کچھ رد عمل پیدا کرے۔